اور میں نے عرض کیا تھا حضرت عیسیٰ کی بھی جو خلقت کا مسئلہ ہے قرآن نے وہاں پہ بتایا ہوا ہے، مٹی سے پرندہ بناتے ہیں، نہ کہ اس طرح خلق کرتے ہیں جس طرح اللہ خلق کرتے ہیں۔ یہ آیت خلق کرنے کے مسئلے کو اللہ کی توحید کے چیلنج کے طور پر مشرکوں کو پیش کر کہ کیا انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے کہ جیسے اللہ خلق کرتا ہے ویسے انہوں نے بھی خلق کیا، اور اب ان کو پتہ نہیں چل رہا اللہ نے کون سا خلق کیا اور ان کے شریکوں نے کون سا خلق کیا۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ ان بہتانوں سے پاک تھے جو مسیحیوں نے ان پر لگائے، وہ تو اللہ کے بہت بزرگوار بندے تھے، لیکن ان کے بہتانوں کو جب اللہ نے باطل ثابت کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، پھر قرآن میں بیان کرتا ہے، جب اللہ عیسیٰ سے پوچھے گا کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ یہ کرو، عیسیٰ کہے گا میں کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں تھا، جب تک میں ان کے درمیان تھا میں گواہ رہا کہ میں اپنی باتیں خود جانتا ہوں، اور جب اے اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد پھر تو جانتا ہے، تو ہر چیز پر گواہ ہے کہ انہوں نے میرے بعد کیا کیا۔ یہ گواہی دیں گے حضرت عیسیٰ قیامت کے دن۔ تو مقدس ہستیاں پاک ہوتی ہیں، اگر کوئی غلو کرنے والا ان کو اللہ کے برابر لے جائے اور اللہ کی صفات میں اور اللہ کے افعال میں ایسا تصور رکھے جس سے شرک لازم آتا ہو، وہ ہستیاں پاک ہے، وہ تو توحید سکھاتے سکھاتے اسی راستے میں سب کچھ قربان کر گئے۔ لیکن شیطان یہ کرتا ہے کہ انبیاء کے مقدس ہستیوں کے دنیا سے جانے کے بعد اس کا آسان راستہ ہی اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو احترام دلوں میں ہے اس کو استعمال کر کے ان کے ماننے والوں کو گمراہ کرو، اور یہ گمراہی میں پھر وہی مبتلا ہوتے ہیں جو ان ہستیوں کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے۔ اور ان ہستیوں نے ہمارے رسول ہمارے ائمہ نے ہمیں راستہ کیا بتایا ہے؟ قرآن اور قرآن کے سائے میں روایات اہل بیت۔ کیوں کہا میں نے قرآن کے سائے میں؟ اس لیے کہ انہوں نے بتایا کہ جو ہم سے منسوب روایت قرآن سے ٹکرائے اسے قبول مت کرو، ہم خلاف قرآن بات نہیں کرتے۔ وہ یہ بات نہ بھی کہے تب بھی بات یہی ہے، کیسے اللہ کا نمائندہ اللہ کے قانون کے خلاف بات کرے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن دھوکے میں وہ آتے ہیں جن کا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں ہے اور قرآن کی آیات کو سمجھتے ہیں کیا پروپیگنڈا ہوتا ہے، ایک ایک آیت کے پتہ نہیں 70 میننگ ہوتے ہیں، تمہیں کیا پتہ کیا میننگ ہے، یہ کہہ کر بیڑا غرق کر دیتے ہیں کہ قرآن سے کوئی استفادہ نہ کرے۔ مہجوریت قرآن کی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ایسی باتیں کر کے بتائیے لوگوں کو کہ ان کے لاشعور میں بیٹھ گیا ہے کہ اس قرآن سے ہمیں جو سمجھ آئے گا پتہ نہیں وہ صحیح ہے بھی یا صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب پکڑے گا تو سمجھ آئے گی تمہیں۔